السلام علیکم. بھائیوں اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قربانیوں نے کی بدلے آزاد کی نعمت دی ہے. آج جس ملک میں ہم موجود ہیں اور فخر سے اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں، اس کے پیچھے ایک پوری جدوجہد ہے. اس ملک کے حصول کے لیے جو قربانیاں دی گئی تھیں وہ دل دہلا دینے والی تاریخ رکھتی ہیں. اگر آج سے 62 سال پہلے 1940 کا دن بھی عام دنوں کی طرح ہوتا تو نہ تو 1947 ہوتا، نہ ہی پاکستان اور نہ ہی ہم ایک آزاد قوم ہوتے. اس دن آخر ہوا کیا تھا؟ سب کچھ کیا اتنا آسان تھا؟ کیا یہاں تک پہنچنے کی منزل اتنی آسان تھی؟ کیا اس وقت راستے میں روڑے نہیں اٹکائے گئے؟ یہ سب کچھ ہوا تھا. اپنی منزل تک پہنچنا، اس ملک کو ایک آزاد ملک بنانا اور پاکستان کے پرچم کو سر بلند کرنا اتنا آسان نہیں تھا. پر جو ہمت اور جذبہ اس وقت قوم میں تھا وہ شاہین کی پرواز سے بھی اونچا تھا. ارادے ایسے پختہ اور پرعزم تھے کہ کوئی طاقت بھی ان کے سامنے ٹک نہیں سکتی تھی. مسلمان ان راستوں کے طوفانوں کے سامنے چٹان بن کر کھڑے ہو گئے اور پھر ایک جلسے نے سب پلٹ کر رکھ دیا. جانوں کی بازیاں لگیں، خون بہایا گیا، سینے چھلی ہوئے، قتل عام ہوا. بچے بوڑھے سب جانوں کی بازی لگا بیٹھے. بلند ہوا پھر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پرچم پھر لہرایا گیا. ملک میرا آزاد ہوا. دل لرز اٹھتا ہے آج بھی جب نام لیا جاتا ہے میرے پاکستان کا. کانپ اٹھے دل سارے جب نعرہ یہ عام ہوا، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. میری قوم کے سوئے ہوئے مسلمانوں، وقت آج بھی تمہارا ہے. آج بھی تم میں وہی جذباتیت باقی ہے. آج بھی تم سینہ سپر ہو. آج بھی تم سینہ چیر دینے کا دم رکھتے ہو. اٹھو، اپنے آپ کو پہچانو. اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے آگے بڑھو. ایک سچا مسلمان اور ایک حب الوطن ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض ہے ہماری قوم کی طرف کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھائیں. ہمیں پھر سے وہ شیخ عبد القادر جیلانی والا جذبہ پیدا کرنا ہوگا جسے برصغیر کے مسلمانوں نے اپنی جانوں کی بازیاں لگائیں. ویسے ہی ہماری نوجوان نسل کو بھی اقبال کا شاہین بن کر دکھانا ہوگا. ہمیں یاد کرنا ہوگا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور وہ قوم ہے جس نے دشمنوں کو خاک چھاننے پر مجبور کر دیا. اٹھارہ سو 75 سے لے کر 1970 تک کی بے شمار جفاکشی کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں اور اس کے بعد بھی عبدالستار ایدھی بھی اور ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسے لوگ ہمارے ملک کی شان میں اضافہ کر رہے ہیں. ہر انسان اگر اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پہچان لے اور یہ جان لے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے تو ہمیں ترقی کرنے سے کوئی روک نہ پائے گا. کیا خوب فرمایا ہے اقبال نے، مسلم از دنیا سوئے حق رم کند، از دعا تدبیر محکم کند. مسلمان تو دنیا کا خیال ترک کر کے خدا کی طرف دوڑتا ہے، وہ دعا سے تدبیر کو تقویت پہنچاتا ہے. چست اصل دیدائے بیدار ماں، بست صورت لذت دیدار ماں. ہماری بیدار آنکھوں کی حقیقت کیا ہے؟ یہی کہ ہمارے دیدار کی لذت نے ان آنکھوں کی شکل اختیار کر لی. آغاز کی داستان ہم سبھی ایک ہے اپنا گھر پاس ہم سبھی ایک ہی سوچ. ہم پاکستانی ہونے کے ناطے بہت سے شعبوں میں اپنی خدمات پیش کر سکتے ہیں.
جس طرح آزادی کے وقت خون بہایا گیا اور مسلمان بہن بھائیوں نے اپنے زخمی ساتھیوں کو اپنا خون کا عطیہ کیا، ویسے ہی ہم بھی اپنے مجبور اور بیمار ساتھی جن کے لیے خون کی ایک بوتل بھی سونے کی مانند ہوتی ہے، ان کو اپنے خون کا ذرا سا حصہ دے کر ان کی زندگیوں کو بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایک قدم ان کی زندگی کے کئی فاصلوں کو بڑھانے میں مدد کرے گا۔ تو آئیں خون کا عطیہ کریں، اپنی قوم کے لوگوں کے لیے ایک بھلائی کا قدم اٹھائیں۔ شاعر نے کیا خوب بیان کیا ہے مدد، ایثار اور حب الوطنی کے جذبے کو۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں، ہم جو ریشموں کے مخاط سے نازک تر ہیں، ہم جو آہن و فولاد سے ٹکراتے ہیں، ہم جو غیرت و ناموس پہ کٹ سکتے ہیں، ہم ہیں جو اپنی شرافت کی قسم کھاتے ہیں، ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو، ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، ہم سے واقف ہیں یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا۔ السلام علیکم۔ ذرا اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر ایک بار سوچیے، کہیں آپ کا اپنا کوئی آپ کا قریبی اس کشمکش میں مبتلا ہو یا کسی مصیبت میں پھنسا ہو۔ نہیں سوچا نا؟ ہم ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم تو یہ تصور تک نہیں کر سکتے کہ ہمارے اپنوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو ذرا سی بھی تکلیف ہو۔ تو ذرا سوچیے ان بچوں کا، ان لوگوں کا، ان ماؤں کا جو دن میں 100 بار مرتے ہیں اور 100 بار جیتتے ہیں۔ تلسیمیا کے وہ بچے جن کی نظریں اپنی طرف بڑھتے ہوئے ڈونرز پہ لگے رہتی ہے، کیسے ان کی آنکھیں کھل اٹھتی ہے جب ان کی آنکھیں وہ ایک نئی صبح دیکھتی ہے۔ ہمارے جسم سے نکلتا ہوا ایک بوٹل خون 3 زندگیاں بچا سکتے ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی ایک انسان کی زندگی بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے۔ آئیے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پاکستان کو تلسیمیا فری پاکستان بنائیں گے۔ جب بھی ہماری خون کو کسی بھی ضرورت مند کو فائدہ ہوگا، ضرورت ہوگی، ہم حاضر ہوں گے۔ آج کا بلڈ ڈونر کل کا بلڈ ریسیپینٹ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے موقع دیجیے اپنی خون کو کسی کی رگوں میں دوڑنے کا۔ پاکستان زندہ باد۔